أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصدق نبينا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المقبولين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. علی من جوانان من مولیان حضرت ماہ مبارک رمضان کی پربرکت ساعتیں، وہ ایام جس میں سانس لینا بھی عبادت ہے، وہ ایام جس میں سونا بھی عبادت ہے. اور اگر ایسے بابرکت ایام ہمارے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل کے نکلتے چلے جائیں اور ہم کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں تو اس میں ہماری کمزوری ہے، اس کے لینے کی کمزوری ہے. یہ ماہ مبارک مشقت کا مہینہ ہے اور اپنے آپ کو سنوارنے کا مہینہ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے آپ کے لیے ایک نعمتوں سے پر دسترخوان سجایا ہوا ہے اور کھلی چھوٹ ہے کہ آپ اس دسترخوان سے جو حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کریں. کرنا آپ نے ہے، دینا اس نے ہے. یعنی اس کے پیکیجز ایسے ہیں، اس کی رحمت اتنی ہے، اس کا دوام اتنا ہے کہ عام دنوں میں اگر ایک آیہ قرآنی پڑھتے ہیں تو صرف ایک آیہ قرآنی کا ثواب ملتا ہے. لیکن اس مہینے میں اگر آپ ایک آیہ قرآنی پڑھتے ہیں تو ایک آیہ قرآنی میں ہر حرف کے بدلے میں آپ کو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. یعنی اسی لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ بہار قرآن کا مہینہ، قرآن کی بہار کا مہینہ. اب اس میں اگر ہم قرآن ختم کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر تدبر کریں، قرآن میں تفکر کریں، قرآن کا ذوق اپنے اندر پیدا کریں، قرآن کا شوق اپنے اندر پیدا کریں، مطالعے کا شوق پیدا کریں اور صرف مطالعے کا نہیں، اس مطالعے پر تفکر کا ہم اپنے اندر شعور پیدا کریں. یہ نہیں کہ پڑھتے چلے جا رہے، پڑھنے کا اپنا ثواب ہے. بالکل میں نے کہا کہ ایک حرف کے بدلے میں ایک قرآن میں ثواب ہوگا آپ کو مل سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اور بڑھانا چاہتے ہیں تو اس پر دقت انتظار کریں، اس پر غور و فکر کریں.
انسان کی سب سے بڑی عبادت اگر ہے تو وہ تفکر ہے۔ کردار صاحب کی آواز سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ انسان میں دو چیزیں ہیں، ایک ظاہر، ایک باطن۔ کل یہاں پر گفتگو ہماری ٹھہری تھی۔ ایک ظاہر ہے، دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں، ایک پیٹ، ایک سینہ، ایک دل، ایک جگر، دو گردے، یہ تقریباً ہر ایک کے پاس ہے۔ یہ انسان کا ظاہر ہے، اور ایک انسان کا باطن ہے۔ ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے تو بڑی جدوجہد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے اگر ہمارے پیٹ میں درد ہو جائے ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں۔ کبھی گئے ہیں کسی روحانیین کے پاس کہ ہماری روح بگڑ رہی ہے، ذرا روح کا علاج کرنا؟ گئے ہیں کبھی؟ ہمارا نفس بگڑ رہا ہے، ذرا ہمارے نفس کا علاج کر دیجیے۔ ہمارے سر میں ذرا سا درد ہوتا ہے، ہم گولیوں پہ گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس سر کا درد ختم ہو جائے، یہ تکلیف دے رہا ہے، یہ آپ کی روح، آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کر رہی ہے، وہ آپ کو تکلیف نہیں دے رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرف آپ کی توجہ نہیں ہے۔ آپ کی تمام تر توجہ اپنے ظاہر کو سنوارنے میں رکھی ہوئی ہے۔ میرے بال اچھے ہوں، ذرا سے بال بگڑتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ ہیئر ڈریسر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، میرے بال سنوار دو، اور پھر 1 گھنٹے تک اس کو کہتے ہیں یہاں سے کرو، یہاں سے کرو، یہاں سے کرو۔ میں نہیں کہتا کہ نہ کرو، محنت کر آپ کرو، بالکل کرو۔ یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور ہمیں اس امانت کی حفاظت کرنی ہے، اسے خود سے خود تک بنانا ہے، بنانا چاہیے۔ لیکن اگر نیت میں فرق آ جائے کہ میں اس کی اس لیے حفاظت کروں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، تو وہ کام عبادت بن جائے گا، اور اگر اپنے لیے کرے گا تو پھر صرف نیت۔ اگر میں اپنے چہرے کو اس لیے سنوار رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے مجھے ایک خوبصورت چہرہ امانت کے طور پر دیا ہے، اب اس امانت کی مجھے حفاظت کرنی ہے، کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتا، جیسا چہرہ دیا ہے اسے اس حالت میں تو رکھو، یا اس سے بہتر بناؤں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی رہے۔ میں اس لیے بہتر بناؤں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی رہے، کہ اس نے مجھے ایک امانت دی ہے، میں اس امانت کی حفاظت کروں، بجائے اس کے کہ میں دوسرے کو رجانے کے لیے اپنے چہرے کی حفاظت کروں، کہ لوگ مجھے کہیں کتنا خوبصورت ہے، صرف نازک مجھے کہے تو بس دیکھتی رہ جائے۔ ہاں، یہ بھی ایک نیت ہے، وہ بھی ایک نیت ہے، کتنا فرق ہے۔ لیکن اس وہ نیت سے اگر آپ اپنے چہرے کی حفاظت کر رہے ہو، اپنے جسم کی حفاظت کر رہے ہو، وہ عبادت ہے۔ اور اگر اس نیت سے اس چہرے کی حفاظت کر رہے ہو کہ دوسری طرف نازک دیکھ کر بس اس کی آنکھ مجھ پر ٹک جائے، یہ عبادت نہیں ہے۔ بس اس سے آگے والا جملہ میں نہیں کہہ رہا کہ کیا، لیکن عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہر وہ کام ہے کہ جو للہیت کے لیے کیا جائے، ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ اب اللہ کے لیے بندہ جو کام کرے گا وہ عمل خیر کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انسان دو جملے رکھتا ہے، ایک ظاہری، ایک باطنی۔ ظاہری کو کہتے ہیں خلق، یہ جو فزیکل باڈی ہے اس کو کہتے ہیں خلق، اور جو باطنی ہے اس کو کہتے ہیں خلق۔ خلق مانا سیرت، ایک ہے صورت، ایک ہے سیرت۔ اب بات آگے نہیں پتا، اب جان مطلب یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی عمارت بنائی جاتی ہے اس کی سب سے پہلے کیا چیز بنائی جاتی ہے؟ بنیاد والا سلام کر کے آپ، یعنی ہر عمارت کی
کا استحکام، ہر عمارت کی مضبوطی اس بیس پر ہے کہ اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہے یا نہیں؟ جتنی مضبوط بنیاد رکھیں گے اتنا ہی عمارت کو وہ مضبوط بنائے گی، اتنی ہی دیواریں مضبوط ہوگی، اتنی ہی چھت مضبوط ہوگی۔ یعنی سب سے پہلے ہے بنیاد، کہ بنیاد مضبوط کرو۔ بنیاد نظر آتی ہے، عمارت کی بنیاد نظر آتی ہے بھائی، عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی چھت بھی نظر آ رہی ہے، اس کی دیواریں بھی نظر آ رہی ہے، اس کی کھڑکی بھی نظر آ رہی ہے، اس کا روشن دار بھی نظر آ رہا ہے، اس کی سیڑھی بھی نظر آ رہی ہے، اس کا فرش بھی نظر آ رہا ہے، اس کی چھت بھی نظر آ رہی ہے، چھت میں جو فنیشنگ آپ نے رونق لگائی ہوئی ہے وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن بنیاد نظر آ رہی ہے نہیں نظر آ رہی نا؟ یعنی عمارت کی بھی دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی، ایک وہ ہے جو نظر آ رہی ہے، لیکن جو نہ نظر آنے والی چیز ہے وہ جتنی مضبوط ہوگی تو نظر آنے والی چیز اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ کیا کہنے، نہ نظر آنے والی چیز جتنی مضبوط ہوگی۔ اب یہ جو انسان کا خالق ہے، انسان کی صورت ہے، انسان کا بشرا ہے، یہ جو بشر کہلاتا ہے، یہ انسان کا نظر آنے والے آقا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کی نظر آ رہی ہے، اور جو خلق ہے، جو صفت ہے، جو فضائل ہے، جو روحانیت ہے، جو نفسانیت ہے، وہ نظر نہیں آتی، لیکن جتنی روح مضبوط ہوگی، جتنا نفس مضبوط ہوگا، جتنا خلق مضبوط ہوگا، اتنا ہی انسان کا ظاہر کیا کہنے، دیکھیں انسان کا احترام، انسان کا اکرام، انسان کی تقریم، انسان کی عزت اس کی صورت کی وجہ سے نہیں کی جاتی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ صورت کی وجہ سے کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ لباس کی وجہ سے کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کے ظاہر کی چاپ کو دیکھتے ہوئے اس کی عزت کرتے ہوں، لیکن جو عزت کو سمجھتا ہے، جو مفہوم عزت سے واقف ہے، جو عزت کی اصل کو جانتا ہے، وہ کسی کی اگر عزت کرے گا تو اس کی سیرت کی بنیاد پر اس کی عزت کرے گا، اس کی سیرت کی بنیاد پر۔ سیرت اعمال سے نظر آتی ہے، سیرت کی بنیاد دو چیزیں ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے ایک خلق ایک خلق۔ اب یہاں اگر ہم کردار کی بات کریں، کردار نے کہا تھا کردار کسے کہتے ہیں؟ کردار فارسی کا لفظ ہے، کردار کے معنی درس کو ایسا نہیں چلے گا، طالب علم میرے اتنے کون ذہن تو نہ ہو، میں نے پہلے تو بتایا ہے میں چلے کم از کم ایک لفظ تو آپ نے یاد کیا ہے۔ کردار مانا شخصیت، کردار مانا طریقہ، کردار مانا وہ قانون جس پر زندگی بسر کی جائے، وہ ضوابط جس پر زندگی بسر کی جائے، وہ اصول جس پر زندگی بسر کی جائے، اسے کہتے ہیں کردار۔ کردار کے بھی دو جملے ہیں، انسانی کردار کے بھی دو جملے ہیں، یا یہ کہوں کہ جملہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو دو جملے ہیں۔ ایک وہ ہے جو نظر آنے والی ہے، ایک وہ ہے جو نہ نظر آنے والی ہے۔ انسان کا کردار جیسے میں نے کہا نا، عمارت دو چیزوں پر بنتی ہے، ایک بیس ہے، ایک اس کا ڈھانچہ ہے۔ جتنی بیس مضبوط اس کا ڈھانچہ مضبوط، اتنی عمارت مستحکم۔ اسی طریقے سے جب انسان اپنے کردار کی عمارت بناتا ہے تو اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز کو اصل کہتے ہیں، بنیاد کہتے ہیں، ایک چیز کو ڈھانچہ کہتے ہیں، عمل کہتے ہیں۔ یعنی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، اسے ایمان کہتے ہیں، اور جو ڈھانچہ ہے اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ کردار کے دو بنیاد ہیں، ایک نہ نظر آنے والا، بھئی ایمان نظر آتا ہے، میں کتنا ایماندار ہوں، کتنا صاحب ایمان ہوں، ایمان میرا کتنا پختہ ہے، یہ دوسرا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اندازہ کس چیز سے لگائے گا؟ اب عمارت کا اندازہ بنیاد سے نہیں لگاتا، کیونکہ بنیاد کو نظر نہیں آ رہی،
اب وہ باہر سے دیکھ کر اندازہ لگا کر وہ بھی جو صاحب فن ہوگا وہ اندازہ لگائے گا کہ ہاں اگر عمارت صحیح جا رہی ہے تو اس کی بنیاد صحیح ہے، اگر بنیاد ٹیڑھی ہے تو عمارت ٹیڑھی جائے گی۔ اگر دیوار کی بنیاد آپ نے ایک اینٹ بھی اگر ٹیڑھی رکھ دی تو اوپر جتنی آپ دیوار کو بلند کرتے چلے جائیں وہ دیوار ٹیڑھی ہی جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ سیدھی کب ہوگی؟ جب اس کو بنیاد میں سیدھا کیا جاتا ہے۔ جب بنیاد سیدھی کی جائے گی تو اسی لیے انسان کی کردار کی بنیاد ہے اس کی فکر، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ۔ اسی لیے اگر عقیدہ الہیت پر ہے، اگر عقیدہ اللہ پر ہے، اگر عقیدے میں اللہ شامل ہے تو پھر کردار جو ہے وہ نیکی کی طرف جاتا ہے، اور اگر عقیدے میں اللہ نہیں ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت۔ ہم تو کہتے ہیں عورت ہمارے پیار کی ہوتی ہے، ہاں عورت کو کوئی نہیں سمجھتی، عورت کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہم مرد ہیں، ہم حاکم ہیں، ہمیں اللہ نے قوام بنایا ہے، ہمیں اللہ نے حاکم بنایا، عورت کیا ہے؟ لیکن نہیں، تھوڑا کرتا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ مشروط نہیں ہے کہ مرد اگر کرے تو اس کا مرتبہ کوئی اور ہوگا، اگر عورت عمل صالح کرے تو اس کا مرتبہ کوئی اور ہوگا، نہیں۔ اگر مرد عمل صالح کرے عورت عمل صالح کرے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شرط اگر ہے تو کیا ہے؟ وہ ہوا مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ پوچھا جاتا ہے کبھی کبھار ہم سے جواب سوال کرتے ہیں کہ خدا آپ بتائیں کہ ایک شخص ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا لیکن اعمال اچھے کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، بڑے بڑے ہسپتال بنواتا ہے۔ آج کل کے یہ ہاٹ سوال ہے، لوگ ہمارے جوان ہم سے پوچھتے ہیں وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، یا یہ مسلمان جائیں گے جو دھوکہ دیتے ہیں، یا یہ مسلمان جائیں گے جو ملاوٹ کرتے ہیں، یا یہ مسلمان جائیں گے کہ جو اور دوسرے ہمارے بات کرتے ہیں، یہ مسلمان جائیں گے، یا وہ غیر مسلم جائے گا کہ وہ کام سارے اچھے کر رہا ہے۔ خدا نے اس آیت مبارک میں بتا دیا کون جائے گا۔ خدا کہہ رہا ہے من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح کرے، لیکن اس میں ایک شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ وہ صاحب ایمان بھی ہو، تو کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَیِّبَةً۔ کردار تعلق اس لیے کرتا ہے انسان کہ اس کی حیات طیب بن جائے، اس کی سیرت طیبہ بن جائے، اسی لیے کرتے ہیں۔ جس کا کردار اچھا اس کی زندگی اچھی ہے، جس کا کردار برا اس کی زندگی بری، جس کا کردار اچھا اس کا احترام، جس کا کردار برا چاہے اگر اس کے سامنے بندہ کچھ نہ کہے، شاید اس کے آگے بندہ جھک جائے، لیکن دل سے وہ اس کو اچھا نہیں مانے گا، چاہے وہ کتنا ہی بظاہر بڑا کتنا ہو، چاہے کتنا ہی پیسے والا کتنا ہو، لیکن اگر اس کا عمل بد ہے تو جس کے دل میں بدی کے خلاف نفرت بیزاری موجود ہے، جو بدی سے تبرہ کرتا ہے، وہ یقیناً اس کو برا جانے گا، اور جو اچھا ہوگا وہ اس کو اچھا کرے گا۔ اب کردار سازی میں یہ دو چیزیں آ گئی، ایک برائی سے نفرت، ایک اچھائی سے محبت۔ لیکن یہ کب آئے گی؟ کہ جب اس کی بیس مضبوط ہوگی، جب اس کا ایمان مضبوط ہوگا، جب اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، جب اس کا عقیدہ خالص ہوگا، جب اس کا عقیدہ للہیت لیے ہوئے ہوگا، جب وہ اللہ پر پختہ ایمان رکھے گا۔ اسی لیے سورہ حشر میں پروردگار عالم نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ پروردگار عالم نے زمانے کو گواہ بنا کر کہا
یہ جو اللہ قسمیں کھاتا ہے نا، قسم کا ایک مطلب ہوتا ہے گواہی. یہ جو ہم قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی قسم، مانا ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں اپنے اس عمل پہ جس کے لیے ہم قسم کھا رہے ہیں. واللہ تاللہ واللہ، یہ اسی کے الفاظ یہ قسموں کے لیے آتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم اپنے عمل کے اچھا ہونے کا یقین دلا رہے ہوتے ہیں. اس کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو کلام ہی یقین سے شروع ہو رہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. تو وہ قسمیں کس لیے کھا رہا ہے؟ وہ قسمیں کھا رہا ہے جس چیز کی بھی قسم کھا رہا ہے وہ اس کو آپ پر گواہ بنا رہا ہے. غلط سے قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانہ گواہ. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، ماں سوائے ان لوگوں کے کہ جو صاحبان ایمان میں سے ہو گئے. صاحبان ایمان، پہلی شرط کیا ہے؟ ایماندار، صاحب ایمان ہوگا، عقیدہ اچھا، اور اس کے بعد وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح بن جاتا ہو. دیکھیں انسان کی اگر فکر اچھی ہوتی ہے، انسان کی اگر سوچ اچھی ہوتی ہے، یہ انگلش کا لفظ کہوں کہ انسان کا اگر ویژن اچھا ہوتا ہے تو اس کا عمل بھی اچھا ہوتا ہے. اور عمل میں دو چیزیں ہوتی ہیں دوستو، یاد رکھیں، عمل میں دو چیزیں ہوتی ہیں. عمل میں گفتار بھی ہوتی ہے اور حرکتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی حرکات بھی ہوتی ہے. جو انسان کچھ حرکات کرتا ہے ہاتھوں سے پاؤں سے، یہ حرکات عمل میں شامل ہوتی ہے، اور گفتار بھی انسان کی عمل میں شامل ہوتی ہے کہ وہ زبان کی حرکت ہوتی ہے. اب انسان اپنے کردار کو اگر سنوارنا چاہتا ہو، انسان اگر اپنے آپ کو کرامت کی منزل پر برقرار رکھنا چاہتا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو معزز رکھنا چاہتا ہے، بنانا نہیں کہہ رہا، معزز بنانا نہیں کہہ رہا، معزز رہنا. اللہ نے آپ کو معزز بنایا ہے، اللہ نے آپ کو مکرم بنایا ہے. انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو فضیلت عطا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کیا. ہم نے بنی آدم کو افضل بنایا، ہم نے بنی آدم کو اشرف بنایا، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، ہم نے بنی آدم کو محترم بنایا، ہم نے بنی آدم کو لائق احترام بنایا، ہم نے بنی آدم کو مقبول بنایا، ہم نے کائنات کو اس کا خادم بنایا. اتنا مکرم آپ کو بنایا کہ کائنات کی، زمین و آسمان کی ہر شے آپ کے کنٹرول میں دے دی. اس سے بڑا رتبہ کوئی انسان کا ہو سکتا ہے؟ زمین و آسمان کی ہر شے، لیکن کس کے کنٹرول میں؟ انسان کے کنٹرول، آدمی کے کنٹرول میں نہیں، بشر کے کنٹرول میں نہیں، انسان کے کنٹرول میں. انسان جتنی انسانیت کی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا، اپنے آپ میں فضائل نفسانی کو جمع کرتا چلا جائے گا، اپنے آپ سے رضائل انسانی کو دفع کرتا چلا جائے گا. کل میں نے گفتگو کی تھی کہ انسان کو دو خصوصیتوں سے پروردگار عالم نے نوازا. ایک خصوصیت جاذبہ ہے، ایک خصوصیت دافعہ ہے کہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں، چاہے نفس کے لیے ہو، چاہے جسم کے لیے ہو، چاہے روح کے لیے ہو، اگر وہ ان چیزوں کو، نقصان دہ چیزوں کو اپنے آپ سے دفع کرتا رہے، اور جو فائدہ مند چیز ہے، جو منفعت پہنچانے والی چیزیں ہیں، جو کرامت انسانی تک پہنچانے والی چیزیں ہیں، جو انسان کو کمال کرتے جانے والی چیزیں ہیں، ان کو اپنے اندر جذب کرتا چلا جائے تو وہ انسان انسانیت کے کمال پر پہنچتا ہے. پھر وہ اس منزل پر پہنچتا ہے کہ جہاں وہ انسان کامل بن جاتا ہے. پھر اگر وہ ارادہ کرتا ہے چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن وہ انسان کمال کی منزل پر کب پہنچتا ہے؟ جب بندگی کے قدموں سے ربوبیت کی طرف بڑھتا ہے.
اللہ اکبر. بندگی میں عظمت ہے. یہ انشاءاللہ پھر بتاؤں گا کہ عظمت کسے کہتے ہیں, عزت کسے کہتے ہیں, عزت کس چیز کا نام ہے, کرامت کس چیز کا نام ہے, مکرم ہونا کس چیز. میں نے کہا انسان کو اللہ نے مکرم بنایا ہے, اللہ نے انسان کو مکرم بنایا ہے, اور پھر اس کو بتایا کہ اس احترام پر, اس احسن تقویم پر اپنے آپ کو قائم رکھو تو تمہاری کامیابی ہے. اور اگر اس سے گر گئے, اگر مخدوم سے خادم بن گئے تو پھر تمہاری ناکامی ہے. ہم نے دیکھا عزت کیا ہے, پیسے میں. ہمارے ہوائی نفس نے یہ بتایا عزت کس میں ہے, پیسے میں. ہماری ہوائی نفس نے بتایا عزت کس میں ہے, دوست میں. ہماری ہوائی نفس نے بتایا کہ عزت کس میں ہے, دنیا کو حاصل کر لینا ہے. میں نہیں کہتا کہ دنیا کو حاصل نہ کرو, ضرور حاصل کرو, جتنا حاصل کرنا ضروری ہے کرو, لیکن دنیا کو اپنا مقصد نہ بناؤ. دنیا کو حاصل کرو, معلوم حاصل کرو. کس نے کہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے, کہ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تندرست ہو؟ نہیں, اللہ نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے مسلمان ایسا ہو کہ جو دوسروں کو دینے والا ہو, اور صرف دوسروں کو دینے والا نہیں, اللہ کو قرضہ دینے والا. اللہ کو قرضہ دینے والا. لیکن آپ اپنا اکاؤنٹ کھولتے نا, میری وائف کہتی ہے اکثر یہ میں اپنی وائف کی مدد ہو رہا تاکہ اس کو بھی تھوڑا سا اس کا آجر مل جائے. وہ کہتی ہے, میں اکثر کہتا ہوں نا تمہاری تنخواہ, یہ مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں تمہاری میری تنخواہ کہاں جاتی ہے. اکثر جب میری سے سوال کر دیتا ہوں ایک پیسہ مجھے نہیں دیتی, کہاں جاتی ہے تنخواہ, وہ کہ میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروں. تمہارا اکاؤنٹ کون سا ہے, تمہارا اکاؤنٹ تو میرے سامنے ہے, میں تو تمہارے موبائل میں دیکھ رہا ہوں تو نیل بٹن نظر آتا ہے, کون سا اکاؤنٹ ہے یہ ہوتا ہے. یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ میرا نہیں ہے, یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے, آپ بینک میں پیسے جمع کریں, تجوری میں پیسے جمع کریں, جیب میں پیسے جمع کریں. جب دنیا سے جائیں گے کفن میں جیب نہیں ہوگی, لیکن جائیں گے وہ بینک والا پیسہ آپ کو فائدہ دے گا. ہاں دے سکتا ہے اگر آپ کی اولاد نیک و صالح ہے, لیکن وہ اتنا نہیں دے گا جتنا آپ اپنے اکاؤنٹ میں خود جمع کراتے ہیں. لیکن اپنے اکاؤنٹ, وہ کون سا اکاؤنٹ ہے, آج میں اکاؤنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ اکاؤنٹ وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے, اپنے ہاتھ سے جو آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, وہ آپ کا اکاؤنٹ ہو جاتا ہے. یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے. خلوص نیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, پیورٹی کے ساتھ, یاد رکھیے پیورٹی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ جو آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, اور وہ چاہے اللہ کی راہ میں کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, خمس دیتے ہیں, اور دوسرے اعمال صالح بجا لاتے ہیں. کوئی مسجد بنا دی, کوئی سبیل بنا دی, کوئی پانی کا انتظام کر دیا, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. سب سے اہم کام, سب سے بہترین کام ہے کسی یتیم کی نگرانی کرنا. یہ ہے کردار سادہ, یہ ہے کردار کو سنوارنا. اپنا اکاؤنٹ کھولیں. یہ جو اکاؤنٹ آپ کھولیں گے آپ کے دل سے مال کی محبت نکل جائے گی, آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی, اور جب اللہ کی محبت آ جائے گی آپ چاہتے ہو عزتیں, آپ چاہتے ہو اکرام, آپ چاہتے ہو احترام, آپ نظر آنا چاہتے ہو معزز, آپ نظر آنا چاہتے ہو محترم, آپ نظر آنا چاہتے ہو مکرم. پروردگار عالم کہہ رہا ہے من کان یرید العزت, اے انسان اگر حصول عزت کا ارادہ ہے, اگر عزت حاصل کرنا چاہتا ہے, عزت تو ہم نے یہ دی ہے, لیکن اسے برقرار رکھنے کا طریقہ اللہ بتا رہا ہے. من کان یرید العزت, عزت حاصل کرنے کا ارادہ ہے, عزت حاصل کرنا چاہتا ہے, ارادہ ہے, تو کیا کرتا ہے,
پہلا قانون تو یہ یاد رکھ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. بھائی کردار سازی اسی لیے کر رہا ہے نا انسان کہ میں کردار اپنا بناؤں تو میں مکرم بن جاؤں، میں محترم بن جاؤں. اب جس کی نگاہ میں وہ محترم بننا چاہتا ہے وہ اس کے رضا کے تحت کام کرے. اگر وہ دنیاوی نگاہ سے محترم بننا چاہتا ہے تو وہ دنیا کی حیثیت سے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ دنیاوی عزت چند روزہ اور کوئی عزت ہے بھی یا نہیں یہ آپ کو اگر آپ پڑھیں گے غور کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. اصل عزت وہ ہے پروردگار عالم بتا رہا من کان یرید العزت اے میرے جوان اگر حصول عزت کا ارادہ ہے. ہماری تو زندگیاں گزر گئی ہیں ہم تو محمد آئے کی طرف ہیں لیکن آپ اپنی کریکٹر کو بلند کر سکتے ہیں. آپ اپنی شخصیت کو عزت دلا سکتے ہیں. آپ اپنی شخصیت کو معزز بنا سکتے ہیں. عزت کیسے کہتے جسے ہیں عزت کو سلامت کو کہتے ہیں کہ جس میں سے نہ ذلت نکل سکے نہ بڑائی حاصل اس کو کہتے ہیں عزت. میرے پاس اس سے آسان الفاظ نہیں ہے کہ میں عزت کو سمجھاؤں. اور جو اللہ والا ہوتا ہے نا وہ نہ دنیا کی تعریف سے خوش ہوتا ہے نہ دنیا کی مذمت سے اس کو آزاد ہوتا ہے. جو اللہ والا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں موجود بننا چاہتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں مکرم کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں عزت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے پتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. اگر میرا خدا مجھ سے راضی ہے تو ہر عزت کا سرچشمہ تو ذات پروردگار ہے. ہمیں اگر عزت ملے گی تو پروردگار الہی کی بارگاہ اور کوئی ہمیں عزت نہیں دے سکتا اور کوئی ہمیں اکرام نہیں دے سکتا. جو کبریا ہے جس کے لیے کبریائی سجدی ہے جو عظیم مطلق ہے. اب پھر میرے ذہن میں وہ دعا رہی ہے جو آپ ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں یا علیو یا بھی علو بھی تیرا ہے عظمت بھی تیری یا غفور یا رحیم. اے بخشنے والے اے رحم کرنے والے. یہاں رحمان نہیں ہے یہاں رحیم ہے کہ رحمت جس کے ساتھ جڑی ہوئی یا علیو یا علی. جب یہ جملے آپ دوہرا رہے ہیں نا کم از کم اپنے دل میں اس کی علو کو اس کی عظمت کو اس کی صفت غفوریت کو غفاریت کو اس کی رحیمیت کو اس کی رحمت کے نظارے کو اپنے ذہن میں اپنے ویژن میں اپنے قلب میں ذرا بیدار کر کے تو دیکھیں. پھر یہ لفظ دہرائیں تو دیکھیں کیسا سکون ملتا ہے آپ کو. یا علی یا علی یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم. بے شک تو رب عظیم ہے. اللہ اکبر. مانا ہے کہ ہر وہ شے جو مجھے کمال تک پہنچا سکتی ہے وہ اگر مل سکتی ہے تو تیری بارگاہ سے ملے گی اور اس کی بارگاہ سے مجھے نہیں ملے گی. ہم سوچیں ایک جملوں انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء اور تو وہ ہے کہ میری کوئی مثال ہوگی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تیرا کوئی ہمسر ہو ہی نہیں سکتا. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اور تو ہی ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. کیسا سمیع ہے جو بغیر کام کے سنتا ہے. کیسا بصیر ہے جو بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے. ہم تو آنکھ رکھ کر بھی نہیں دیکھتے نا. ہے کوئی ایسی مثال کہ کان نہ ہو اور سنے؟ ایسی مثال ہے اس دنیا میں. ہے کوئی ایسی مثال کہ آنکھ نہ ہو اور دیکھ بھی رہا ہو؟
نہیں، ذہن بھی نہ ہو، ذہن بھی اس کا اور سوچ بھی رہا ہو ہے۔ ابھی بتاؤں گا نا، آپ لوگ بھی سامنے کی بات، رات کو کبھی بستر میں جاتے ہیں، سونے کے بعد آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے، آپ کے کان سو جاتے ہیں۔ سونا کسے کہتے ہیں؟ سونا اسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کے کان کو آواز نہ سن سکے، آپ کی آنکھوں کو دیکھ نہ سکے، آپ کے لب کچھ بول نہ سکے، یعنی زبان بھی بند ہو گئی، کان بھی بند ہو گئے، آنکھیں بھی بند ہو گئی، آپ کا ذہن بھی سو گیا۔ اسی لیے نماز میں اگر کسی کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسی کیا جائے کہ اس کا ذہن کسی دوسرے کی بات کو نہ سمجھ رہا ہو نہ سن رہا ہو، تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک بات ذہن میں آ گئی ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ بعض اوقات ہم خطبے میں سو رہے ہوتے ہیں، اکثر ایسا سونا ہو جاتا ہے چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے یا 2 سیکنڈ کے لیے، ہم مکمل نیند میں تو چلے جاتے ہیں اور پھر ایسے جھٹکے سے اٹھتے ہیں۔ اگر آپ کی وہ نیند ایسی ہو رہی ہے کہ آپ کے کان آپ کی کسی کی بات کو سن نہیں رہے، آپ کی آنکھوں کو دیکھ نہیں رہی، اور اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے جیسے مولانا خطبہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ذہن اسے سمجھ نہیں پا رہا اس لفظ کو، آپ اس نیند میں پہنچ گئے ہیں تو آپ کا وضو باطل ہے، آپ جا کے دوبارہ وضو کر کے آئیں، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا سو جاتے ہیں نا، یعنی سونا آدھی معاملہ ہے یا نہیں؟ اب اس سونے کے درمیان جب آپ کی آنکھ بھی نہیں دیکھ رہی، آپ کا کان بھی نہیں سن رہا، آپ کی ناک سے سانس کو لے رہے ہیں، آپ کی زبان بھی نہیں بول رہی، آپ کا ذہن بھی معروف ہے تو نہیں سن رہا، آپ خواب دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کس سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے دیکھ رہا ہوں، لیکن کس سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے تو آپ کی بند ہے۔ آپ سن بھی رہے ہیں، کس سے سن رہے ہیں؟ کان تو آپ کے بند ہے، اس کان سے نہیں سن رہے۔ آپ سمجھ بھی رہے ہیں اس بات کو، اور بعض اوقات اکثر خواب ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو وہ خواب آپ کو پورے کے پورے یاد بھی ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا؟ یہ ایک پروردگار عالم نے اپنی نشانی بتلائی ہے کہ جو وہ ہے جو بغیر کان کے سن بھی سکتا ہے، بغیر آنکھ کے دیکھ بھی سکتا ہے۔ وہ السمیع البصیر۔ عزیزان بس کل انشاءاللہ ہم یہی سے گفتگو کریں گے کہ پروردگار کی بارگاہ سے عزتیں حاصل ہوتی ہیں، اور وہ پروردگار ایسا ہے جس نے تمہیں بے عزت کر کے پیدا نہیں کیا بلکہ اپنی فطرت دے کر تمہیں مکرم بنا کر حسن تقدیم پر کیا۔ اسفل سافلین میں ضرور بھیجا ہے، اس نے دنیا کو اسفل سافلین کہا ہے، اس لیے تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے، تاکہ تمہاری آزمائی کی جا سکے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ آسان عمل تمہاری کردار پر ہے کہ جس کردار پر، جس فطرت پر، جس فطرت الہیہ پر اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، اگر اس فطرت الہیہ پر اپنے آپ کو برقرار رکھتے ہوئے، اسے کثافت سے دور رکھتے ہوئے، اسے میل سے دور رکھتے ہوئے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اسی فطرت الہیہ کو برقرار رکھتے ہوئے لقائے الہی کی منزل پر جاتے ہو تو تم کامیاب ہو۔ اور اگر کہیں تم نے اپنے نفس کو میلا کر لیا، اپنے نفس کو زنگ آلود کر لیا، اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا، وقت خواب من دساہا، تو یہ تمہاری ناکام۔ بس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمیں ناکامیوں سے بچا۔ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے، فضل سے، عنایتوں سے، مغفرت سے، دسترخوان سے، دسترخوان ماہ مبارک رمضان سے مستفید ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے قلب کو
کو اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کے نور سے منور فرما، پروردگار قرآن صامت کے ذریعے بھی منور فرما اور قرآن ناطق کی معرفت سے بھی منور فرما۔ پروردگار تو لباس محمد و آل محمد کی عظمت و جلالت کا ہمارے نوجوان کے منتظمین کا یہ درس کا فرش بچھانا، اس کلاس کو سجانا، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان طالب علم کا آنا، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن کی پیاس کبھی مٹتی نہیں ہے۔ مولا علی کا قول ہے من ہوا مان لا یشبعان، دو پیاسے ایسے ہیں کہ جن کی پیاس کبھی بجھتی نہیں، طالب المال و طالب العلم، ایک طالب مال ہے، ایک طالب علم ہے۔ پروردگار ہمیں علم کی پیاس، علم کی تشنگی کو باب مدینۃ العلم کے کاسے کے ذریعے سے پر فرما۔ مالک محمد و آل محمد کا صدقہ، ان کی عظمت و جلالت کا صدقہ ہماری عبادتوں میں، ہماری سعیات میں روحانیت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حالت توجہ عطا فرما۔ پروردگار اس فرش علم پر جو علم کی تشنگی بجھانے کے لیے آئے ہیں ان کے علم میں اضافہ فرما۔ پروردگار ان کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرما، ان مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ پروردگار مصیبتوں کو راحتوں میں تبدیل فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اس ملک خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما۔ جو مالک سب اس کو کمزور کرنے میں لگے ہیں، وجود ہمارے سب مالک ہم کو ایسی سوچ عطا فرما اور سوچ کو ایسی قوت عطا فرما کہ ہم اس کو کمزور کرنے کی بجائے اسے استحکام عطا فرما۔ مالک جس ڈال پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس ڈال کو کاٹنے کے در پہ ہیں، مالک اس ڈال کو مضبوط سے مضبوط کر بنا۔ میرے مالک ہمارے ایمان کو مستحکم فرما۔ پروردگار ہمارے عمل کو ہمارے ایمان کے تابع فرما، ہمارے نفس کو ہماری عقل کے تابع فرما، ہمارے کردار کو مزین فرما اور اس طریقے سے مزین فرما کہ ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ امام زمانہ کی معرفت سے ہمارے ایمان کو مستحکم فرماؤ، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی فرماؤ۔ تعجیل کر ضرور امام زمانہ میں ان کے آوان و انصار و مددگاران میں شمار فرما، ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل دعاء بحق زہرا وعلیہا وبعدہا وبنوہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد